بات یہ کہی گئی ہے کہ سب سے بڑی اور پہلی خرابی اس بینک میں یہ ہے کہ اس میں موجود انسانی دودھ اگر کسی بچے کو پلا دیا جائے گا تو اس میں جتنی خواتین کا دودھ شامل ہے وہ سب کی سب اس بچے کی رضائی ماں بن جائیں گی اور بچے کی رضائی حرمت ثابت ہو جائے گی. لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ بچے نے کس ماں کا دودھ پیا ہے، جس کے نتیجے میں حرمت رضاعت کے باب میں شریعت میں جو احکامات وارد ہوئے ہیں ان کی پاسداری مکمل طور پر ناممکن ہو جائے گی. غامدی صاحب، میرا ایک کوشچن تھا رضاعت کے حوالے سے، محرمات کے حوالے سے، اور امام ابو حنیفہ کے ایک ریلیجس ورڈکٹ کے حوالے سے. مجھے آپ کے جو رضاعت کے حوالے سے جو موقف ہے وہ تو کلیئر ہے. آپ نے 2008 میں اپنی سورہ نساء کی کمنٹری جو ریکارڈ کرائی ہے اس میں نے وہ بھی سنی اور پڑھا بھی البیان میں، اور 2002 میں جو آپ نے میزان کو خود اس کے لیکچرز دیے ہیں اس کے حوالے سے محرمات میں اور رضاعت کے معاملے کو وہاں پہ کلیئر بھی کیا ہے. ابھی جسٹ میرے ساتھ ایک بک میں زیر مطالعہ تھی مس کوڈنگ محمد، جو پروفیسر جوناتhan اے سی براؤن نے ان کے آتھر ہیں. انہوں نے امام ابو حنیفہ کے حوالے سے رولنگ دی تھی کے حوالے سے بتایا کہ انہوں نے انالوجیکل ریزننگ، قیاس اور استحسان، اس کے بیسس پہ انہوں نے بریسٹ ملک کی سیلنگ کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے. جہاں کیونکہ یہ کویشچن میرے اس لیے ذہن میں آیا تھا کہ ابھی کچھ عرصے پہلے 2024 میں حسین حکومت نے اور یونائیٹڈ نیشن کے تعاون سے ایک کراچی میں ملک بینک کریٹ کیا گیا تھا. جسٹ ود ان 1 ڈے علماء اناف کی طرف سے فتویٰ آیا اور اس کو بند کر دیا گیا. تو یہ حوالے سے کویشچن ہے کہ امام ابو حنیفہ تو بریسٹ ملک کوفی عورتوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بریسٹ ملک بیچ سکتی ہیں جوناتhan اے سی براؤن کی کتاب کے مطابق، اور یہاں پہ موجودہ علماء اناف اس کی اگینسٹ میں بات کر رہے ہیں. دیکھیے، علمی معاملات میں، اطلاقی معاملات میں، اجتہادی معاملات میں اختلافات ہوتے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمارے ہاں علم کی روایت اب دیوبند، بریلی، اہل حدیث کی صورت میں بڑی منظم شکل میں موجود ہے. ان کے مدارس ہیں، ان کے علماء ہیں. اس وقت مذہبی پہلو سے کوئی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے گروہ یا بڑی جماعتیں ہیں، انہی کے قائدین بالعموم رائے بھی دیتے ہیں، اور اس طرح کی رائے غلط ہو یا صحیح حکومتیں بھی اس کو ماننے کے لیے مجبور ہو جاتی ہیں. اس طرح کی صورتحال میں غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، صحیح بات کو صحیح استدلال سے بیان کرتے رہنا چاہیے. تو یہ وقت ایسا آتا ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس کی قائل ہو جاتی ہے، یا کسی سوسائٹی کے ارباب حل وقت کی سمجھ میں وہ بات آ جاتی ہے، اس کو قبول کر لیتے ہیں. میں نے اپنی رائے، مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے، اس موقع پر بھی بیان کر دی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ میرے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے رضاعت کا تعلق قائم نہیں ہوتا. پاکستان کے اندر بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ایک ملک بینک قائم کیا گیا ہے، جہاں پر رضاکارانہ طور پر مائیں اپنا دودھ ہدیہ کریں گی اور وہ ان بچوں کو پلایا جائے گا جن تک ماں کا دودھ نہیں پہنچ رہا. علماء اکرام کی جانب سے اس پر اعتراض کیا گیا ہے، اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور اسے فی الفور بند کرنے کے لیے حکومت کو پابند کرنے کی ایک پوری کی پوری مہم کا آغاز ہو گیا. ہم صاحب سے ہم جانیں گے کہ اس باب میں ان کا نقطہ نظر کیا ہے. علماء کی جانب سے 5 اعتراضات کیے گئے. میں چاہتا ہوں ایک اعتراض کو ہم صاحب کی خدمت پر رکھ کے ان کی رائے ہم طلب کریں. سب سے پہلی بات یہ کہی گئی ہے کہ سب سے بڑی اور پہلی خرابی اس بینک میں یہ ہے کہ اس میں موجود انسانی دودھ اگر کسی بچے کو پلا دیا جائے گا تو اس میں جتنی خواتین کا دودھ شامل ہے وہ سب کی سب اس بچے کی رضائی ماں بن جائیں گی اور بچے کی رضائی حرمت ثابت ہو جائے گی. لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ بچے نے کس ماں کا دودھ پیا ہے، جس کے نتیجے میں حرمت رضاعت کے باب میں شریعت میں جو احکامات وارد ہوئے ہیں ان کی پاسداری مکمل طور پر ناممکن ہو جائے گی. کیا فرماتے ہیں ہم صاحب؟ ملک بینک کے بارے میں ایک بڑی شدید مہم کھڑی ہوئی ہے. پہلا اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ شریعت نے جو رضاعت کے احکامات بتائے ہیں اس پورے بینک کے قیام سے اس کے تار و پود بکھر جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان پر استاذ امام نے بھی تدبر قرآن میں بحث کی ہے، اور میں نے بھی البیان میں ان کی وضاحت کی ہے. وہ مبالغے پر دلالت کرتے ہیں. چنانچہ اس سے ہم نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ رضاعت اہتمام کے ساتھ کیا گیا عمل ہے. یعنی ایک بچہ پیدا ہوا ہے، باقاعدہ طور پر یہ طے کیا گیا ہے کہ اس کو فلاں عورت دودھ پلائے گی. وہ عورت اگر اس کو اپنی گود میں لے لیتی ہے اور اپنی چھاتیوں سے اس کو دودھ پلاتی ہے تو یہ وہ تعلق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت کا سبب قرار دیا ہے. دین میں جو حکم بھی دیا جاتا ہے
اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی حقیقت، اس کے معنی یا اس کا باطن ہے۔ تو رضاعت میں بھی جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہ در حقیقت اس اہتمام سے، اس طرح کسی بچے کو گود لینے اور اس عمر میں دودھ پلانے سے ہوتا ہے جس میں بچے کی نشو و نما کا انحصار ہی ماں کے دودھ پر ہوا کرتا ہے، وہی پہلے 2-2.5 سال۔ تو ہمارے نزدیک رضاعت تو اسی صورت میں واقع ہوگی، یعنی رضاعت کے لیے ایک متعین خاتون کا ہونا ضروری ہے، اس کا بچے کو گود لینا، اس کا یہ فیصلہ کرنا کہ میں اب اس کو رضائی ماں کی حیثیت سے اپنا دودھ پلایا کروں گی۔ پھر وہ 1 بار پلائے، 2 بار پلائے، بعد میں تعلق قائم رہے نہ رہے، وہ زیر بحث نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ اگر اس اہتمام کے ساتھ ہوا ہے اور اس نے اپنی چھاتیوں سے اس کو دودھ پلا دیا ہے تو اس سے وہ رشتہ قائم ہو جائے گا جس کو ہمارے ہاں رضائی ماں کہا جاتا ہے۔ اس رشتے میں اور نسبی رشتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے حوالے سے جو رشتے پیدا ہوتے ہیں، یعنی اسی بچے کی رضاعت سے کوئی بہن ہے یا اسی طرح سے دوسرے جتنے رشتے ہیں، وہ سب کے سب بھی ممنوع ہو جائیں گے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رضاعت سے بھی وہی رشتے قائم ہو جاتے ہیں جو نسب سے قائم ہوتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک رضاعت کا تعلق اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ یہ نہ کوئی 2, 4, 5, 10 قطرے نکال کے پلا دینے سے قائم ہوتا ہے اور نہ اس طرح کے اختلاط کے نتیجے میں قائم ہوتا ہے۔ رضاعت کا تعلق تو قائم نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جن معاملات میں حرمت قائم کی ہوتی ہے یا جن چیزوں کو اس نے ممنوع قرار دیا ہے اور اس کے لیے حرام کی تعبیر اختیار کی ہے، ان چیزوں کے بارے میں حساسیت قائم رہنی چاہیے۔ یعنی اگر ان پر فتوے کا اطلاق نہ بھی ہو رہا ہو تو حساسیت قائم رہنی چاہیے۔ اس لیے اس طرح کے اگر کوئی بینک قائم کیے جاتے ہیں یا ان سے لوگ استفادہ کرتے ہیں تو یہ استرار ہی میں ہونا چاہیے، یعنی بچے کے لیے کوئی اور صورت نہیں ہے تو اس میں اگر اس کی نشو و نما کی ضرورت ہے تو استراراً یہ طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ اس کو ایسا عام یا ہنین مریا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کے اندر رضاعت کے تعلق کی حساسیت کمزور ہو۔ تاہم میں نے واضح کر دیا کہ اس سے کوئی حرمت یا کوئی رشتہ قائم نہیں ہوتا۔ ایک نقطہ آپ نے واضح فرما دیا شیخ صاحب، جو آپ نے پہلی بات فرمائی ہے کہ رضاعت جو ہے وہ پورے اہتمام کے ساتھ ہوگی، اس میں دودھ پلایا جائے گا اور دونوں جانب کی رضامندی بھی شامل ہوگی۔ ایک ذرا نقطے کی وضاحت کیجیے گا۔ عام طور پر ہم نے دیکھا ہے، سوالات سامنے آتے ہیں، بڑی عمر میں کزنس کے ساتھ شادی کا معاملہ ہوا تو اچانک سے کسی نے بتا دیا، پھپھو نے یا خالہ نے، کہ بھائی بچپن میں تو یہ رو رہا تھا تو میں نے اس کو دودھ پلا دیا تھا، لہٰذا اب تو یہ رضائی بہن بھائی ہیں، ان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے معاملات میں بھی کیا رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، جہاں پر اپنے طور پہ انیشیٹو لے کے خاتون کسی بچے کو دودھ پلا دے تو کیا وہ اس کی رضائی ماں بنتی ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ اس میں اہتمام ضروری ہے، سب کا اس پر آگاہانہ طریقے سے آمادہ ہونا ضروری ہے۔ ایک ماں ہے جس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا باپ ہے جس کا وہ بچہ ہے، وہ فیصلہ کرے گا کہ میں کسی دوسری عورت سے دودھ پلوا رہا ہوں، پھر وہ اس کو اپنی آغوش میں لے گی۔ یہ اہتمام کے ساتھ، فیصلے سے، ارادے کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے۔ اس طرح کی چیزوں کی بنیاد پر یا ایسے اخبار کی بنیاد پر اتنا بڑا رشتہ قائم نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سے جو آپ نے فرمایا کہ ایک پورا اہتمام کا عمل ہوگا، اب وہ اہتمام کا عمل تو نہیں ہوا، لیکن اس اہتمام کے عمل کے نتیجے میں جو معاملہ ہونا تھا، بچے کے منہ میں دودھ جانا تھا، وہ تو یہاں بھی چلا گیا، تو جو نتیجہ تھا، نتیجہ تو یہاں پر بھی مترتب ہو رہا ہے، وہاں پر بھی مترتب ہو رہا ہے، بس اہتمام کی کمی ہے۔ تو اس میں یہ کیوں نہیں کہہ سکتے آپ آگے بڑھ کے کہ ملک بینک میں جس بچے کو جس ماں کا دودھ پلایا جا رہا ہے، چونکہ دودھ تو وہ پی رہا ہے، تو اس ماں کا نام بتایا جائے تاکہ جو حرمتیں ہیں وہ سب کے سب واقع ہو جائیں۔ یہاں تو کوئی چیز سرے سے ہوئی نہیں ہے، یعنی خواتین نے یہ کوئی ارادہ نہیں کیا کہ وہ بچے کو گود لیں گی، اس کی رضائی ماں بنیں گی، وہ اپنی چھاتیوں سے اس کو دودھ پلائیں گی، کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے جس طرح ہم چیریٹی کرتے ہیں اس طریقے سے دودھ دے دیا، کچھ نے روپے دے دیے، کسی نے کوئی اور معاملہ کر دیا، اس طرح کا دودھ جمع کر لیا گیا ہے۔ اس میں اختلاط بھی ہے، کچھ معلوم نہیں ہے کس کا ہے کس کا نہیں ہے۔ اگر وہ الگ الگ کیا بھی جائے تو اس صورت میں بھی کوئی رضامندی نہیں ہے، بچے کو گود لینے کا فیصلہ نہیں ہے، اور سب سے بڑی چیز اس کو چھاتیوں سے دودھ پلانا ہے۔ بہت اہم نقطہ۔ تو یہ ساری چیزیں جب جمع ہو جائیں گی تو پھر حرمت کا اطلاق ہوگا۔ کسی حرمت کا اطلاق کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اس میں
نہ یہ ہونا چاہیے کہ بے احتیاطی شروع ہو جائے اور سرے سے وہ احترام ہی ختم ہو جائے جو ایسی حرمتوں کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ قائم رہے، اور نہ یہ کرنا چاہیے کہ ہر موقع پر حرمت کا حکم لگا دیا جائے، بلکہ اس کے جو حدود ہیں، شرائط ہیں، وہ پوری طرح محفوظ رکھنے چاہیے۔ تو رضاعت ہونی چاہیے حقیقی معنی میں، یعنی کسی بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی عورت کا گود لینا اور پھر اس کو اہتمام سے اپنی چھاتیوں سے دودھ پلانا۔ ٹھیک، اچھا ہم سے آپ نے فرمایا چھاتیوں سے دودھ پلانا، یہ کسی لفظ کا ترجمہ ہے، یہ کوئی استنباط ہے، یہ کہاں سے اخذ کیا گیا؟ کیونکہ وہاں تو صرف رضاعت کا لفظ ہے، تو رضاعت کے لفظ کے اندر چھاتی سے دودھ پلانے کا مفہوم شامل ہے یا یہ کوئی استنباط ہے؟ رضاعت اور ارضاء جو الفاظ قرآن نے استعمال کیا، ان تمام کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ رضاعت کا تعلق پیدا ہو۔ رضاعت صرف دودھ پلانے کو نہیں کہتے، بلکہ اسی طرح سے گود لے کے ایک عورت اس کی ماں بنتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں اب اس کی پرورش کروں گی یا میرا دودھ پیے گا۔ یہ سارے مفاہیم اس لفظ میں اور اس کے استعمال میں شامل ہیں۔ اس کا محض یہ مقصد نہیں ہوتا کہ 2 قطرے 4 قطرے منہ میں دودھ کے چلے گئے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ جو دوسرا اعتراض ہمارے علماء کرام کی جانب سے کیا گیا ہے اس تصور پہ، وہ لکھتے ہیں کہ اس طرح کے ملک بینک قائم کرنے کی حاجت بہت نادر ہے، نیز اس طرح کے ملک بینک قائم کرنا جس میں انسانی دودھ کی خرید و فروخت ہوتی ہو تقریم انسانی کے بھی خلاف ہے۔ انسان کے کسی جزو کی خرید و فروخت عام اشیاء کی طرح جائز اور حلال نہیں ہے۔ کیا فرماتے ہیں ہم صاحب؟ کوئی خاتون دودھ دیتی ہے، ظاہری بات ہے اب اگر یہ عمل ہوگا، ایک ملک بینک قائم ہوگا، وہاں پہ باقاعدہ دودھ آ رہا ہوگا، تو جو دودھ دینے والی ہوں گی وہ کہیں گی بھائی ہم نے کچھ کھانا پینا بھی ہوتا ہے، کچھ معاوضہ، تجارت، یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں گی۔ جی ہاں، تو انسان کے پاس جو چیزیں بھی موجود ہیں ان کی قیمت وہ لے سکتا ہے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ اگر کسی عورت کو آپ یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کی رضاعت کرے تو اسے بھی معاوضہ دینا پڑے گا۔ وہاں کس چیز کا معاوضہ دیا جاتا ہے؟ بہت اہم بات ہے، دودھ پلانے ہی کا دیا جاتا ہے۔ ایک بچے کو گود لیا گیا ہے، بلکہ قرآن مجید تو اس سے بھی آگے کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق دے دی گئی ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے بچے کو طلاق کے بعد دودھ پلائے، بچہ ہو گیا ہے، طلاق کے بعد ظاہر ہے میاں بیوی کا تعلق نہیں رہا، لیکن دودھ پلوانا چاہتے ہیں تو اس کو بھی معاوضہ دینا پڑے گا۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تاہم بہتر یہی ہے کہ اس میں چیریٹی کا، لوگوں کی خدمت کا، ان کی مدد کا جذبہ کار فرما رہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس پر اگر کوئی معاوضہ لے لیا جائے تو وہ حرام ہو جائے۔ ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ تیسرا نقطہ یہ پیش کیا گیا ہے کہ ایسی خواتین بہت کم ہوں گی جو اپنا دودھ تورعاً بینک میں جمع کرائیں، اسی لیے اس طرح کے ملک میں اگر بینک قائم کر دیے گئے تو اس بات کا غالب احتمال ہے کہ یہ دودھ کی تجارت کا ذریعہ بن جائے گا، اور جو خواتین تندرست اور غربت کا شکار ہوں وہ رقم حاصل کرنے کی خاطر اپنی اولاد کو چھاتیوں سے دودھ پلانے کے بجائے اپنے دودھ کو مہنگے داموں بیچنے پر مجبور ہوں گی اور اپنی اولاد کو حیوان کا یا مصنوعی دودھ پلائیں گی۔ یہ تو نصیحت کی چیز ہے کہ ماں کو اپنے بچے کا حق پہچاننا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اگر اللہ نے اس کو کوئی اولاد دی ہے تو اسے اپنا ہی دودھ پلائے۔ ہم نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ عام حالات میں بھی عورتیں دودھ نہیں پلاتی، محض اپنے جسم کی حفاظت کے لیے بھی بعض اوقات دودھ پلانے سے گریز کرتی ہیں۔ تو اس کا صرف یہی محرک نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے محرکات ہیں جن میں مائیں دودھ نہیں پلاتی، ان کو نصیحت بھی کرنی چاہیے، یہ حق بھی بتانا چاہیے، اور یہ بات بھی سمجھانی چاہیے کہ بچے کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، خود ان کے اپنے بچے کی نشو و نما کے لیے یہ اللہ کا کیا ہوا اہتمام ہے، اس سے بہتر اہتمام نہیں کیا جا سکتا۔ تو انہوں نے اگر بچے کو پیدا کرنے کی مشقت اٹھائی ہے تو یہ دودھ پلانا بھی اب بچے کا ان پر حق قائم ہو گیا ہے، یہ بات سمجھانی چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب اس میں ایک اور پہلو بھی ہے کہ کہا گیا کہ یہی صورت ہوگی، یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بہت ساری مائیں جن کے بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ بالکل ہی ابتدا میں انتقال کر جاتے ہیں، ان کو دودھ اللہ نے دیا ہوا ہوتا ہے تو یہ خود ان کی نفسیاتی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ بہت ساری ماؤں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ہم وہ اپنا دودھ پھر بچوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ جن میں غذا کی کمی ہے، پوری نہیں ہو رہی، ان کو کم سے کم وہ دودھ دے دیا جائے۔ تو یہ پہلو بھی ہوتا ہے کہ لوگ دودھ دینا بھی چاہتے ہیں اس میں۔ یہ سارے پہلو ہوں گے، کسی بھی چیز میں خرابیاں پیدا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، لوگ حدود سے تجاوز بھی کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جس میں کہیں نہ کہیں حدود سے تجاوز نہ ہو جاتا ہو۔ اس میں دیکھنا چاہیے کہ غلبہ کس چیز کا ہے، اگر تو زیادہ فساد کا امکان ہے تو روکنا چاہیے۔ اسی طرح میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ حساسیت قائم رہنی چاہیے،
اللہ تعالیٰ کے ہاں چونکہ اس پہ حرمت قائم کی گئی ہے، اس سے رشتے وجود میں آ جاتے ہیں، تو اس کو مذاق نہیں بنا لینا چاہیے، بلکہ اضطرار میں، مجبوری ہی میں کسی کی خدمت کے لیے اگر یہ کام کیا جاتا ہے تو کرنا چاہیے۔ ان حدود کا لحاظ رکھنا چاہیے، اس پہ توجہ بھی دلانی چاہیے، اور اگر علماء بھی اس پر توجہ دلائیں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر توجہ دلاتے رہیں۔ واضح ہو گیا۔ اب سر چوتھا نقطہ پیش کیا گیا ہے اس فتوے میں کہ اس طرح کے ملک بینک قائم کرنے میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ بعض وہ مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلانے پر قادر ہوں لیکن سستی یا مصروفیت کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس خیال سے دودھ نہ پلائیں کہ بچوں کو جس قدر خالص دودھ کی ضرورت ہے وہ تو تیار دستیاب ہی ہے، بالخصوص وہ خواتین جو اونچے طبقے سے تعلق رکھتی ہوں یا کسی جگہ ملازمت کرتی ہوں، وہ اس بینک کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں وقت کے ساتھ ساتھ کوتاہی کرنے لگیں گی۔ اس کی تو آپ نے وضاحت کر دی ہے کہ یہ صرف اضطرار ہی کی صورت ہے جس میں یہ ہونا چاہیے، یہ محض اپنے انتخاب سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس سے پہلے بھی ہم جانتے ہیں کہ عربوں کے یہاں رضاعت کا رواج تھا بہت، تو وہاں خواتین ان سارے پہلوؤں کو نظر انداز کر کے بچے عام طور پر رضائی ماؤں کے سپرد کر دیتی تھی۔ قرآن نے اس پہ ممانعت نہیں کی۔ ظاہر ہے کہ اس پر ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی۔ اسی طرح جب یہ کہا ہے کہ متعلقہ دودھ پلانے سے انکار کر دیں تو کسی اور عورت سے دودھ پلوا لیا جائے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی حرمت بھی قائم کی گئی ہے، اس کو بڑی اہمیت بھی دی گئی ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ انسانوں کی اس معاملے میں آزادی کو قائم رکھا ہے، اس کے معنی یہی ہیں کہ اس میں ترغیب دینا، اس میں لوگوں کو توجہ دلانا، ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس دلانا، یہی علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس سے آگے حرمت حلت کے فتوے دینا یہ موضوع نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آخری نقطہ بھی آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اطباء کے کہنے کے مطابق بچے کے ماں کے چھاتی کو براہ راست دودھ پینے میں فی نفس ہی کچھ فوائد ہیں۔ ظاہر ہے کہ مذکورہ بینک قائم کردے کی صورت میں اگر بچوں کو ماں کی چھاتیوں سے دور رکھا جائے گا تو وہ ان فوائد سے بھی محروم ہوں گی جو بچے اور ماں دونوں کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں، اور ظاہری بات ہے دین جو ہے وہ انسانی جان کو کوئی چیز ضرر پہنچائے اس سے بھی روکتا ہے۔ یہ ساری باتیں بڑی درست باتیں ہیں، ان کا لحاظ کرنا چاہیے، ان پہ ترغیب دینی چاہیے، تعلیم دینی چاہیے، ماؤں کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلانا چاہیے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتی ان کو بتانا چاہیے کہ انہوں نے بچہ پیدا کیا ہے تو یہ بچے کا ان پر حق قائم ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ترغیب تلقین کے حد تک بالکل صحیح ہیں، اور علماء کو ضرور توجہ دلانی چاہیے، مسجدوں میں بھی توجہ دلانی چاہیے، تعلیم تربیت میں بھی۔ حرمت کا حکم نہیں کا۔ ایک واضح ہو گیا۔ اچھا، ہم سب دو پہلو آخر میں چاہتا ہوں ان پہ بھی آپ سے پوچھ لوں۔ عام طور پر جو تجربہ ہے، خود مشاہدہ ہے، وہ یہ ہے کہ خود اطباء تجویز کرتے ہیں کہ خاص موقع پہ ماں کے دودھ کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر نومولود کو اپنی ماں کا دودھ نہیں مل رہا تو لازماً اس کو کسی ماں ہی کا دودھ ملنا چاہیے۔ یہ اس کی زندگی کی بقا کی ضرورت کے طور پر ایک ناگزیر اہمیت کی چیز حاصل کر جاتی ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں کیا آپ کوئی متفرد ہیں، آپ ہی کی یہ رائے ہے جو آپ نے بیان کی، یا کچھ اور بھی علماء یہ آپ کے علم کی حد تک رائے رکھتے ہیں؟ اگرچہ آپ نے استدلال پہ بات بیان کر دی، لیکن لوگ عام طور پہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھئی صرف غامدی صاحب یہ بات کر رہے ہیں یا کچھ اور لوگوں نے بھی کہی ہے؟ یہ معاملہ تو برسوں سے زیر بحث ہے، اس میں بہت سے اہل علم رائے دے چکے ہیں، اور جس طرح اس کے خلاف ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء کا نقطہ نظر ہے، اسی طرح عالم عرب میں، باقی دنیا میں بہت سے اہل علم اس کے حق میں بھی رائے دے رہے ہیں۔ آج بھی میں نے بہت سے فتاویٰ پڑھے ہیں، ان سب میں یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ بعض علماء اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن بہت سے علماء اختلاط کی بنیاد پر اس طرح کا حکم لگانے سے اجتناب کرتے ہیں۔ قدماء میں بھی یہی آراء کو مل جاتی ہیں، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی تفرد اختیار کر رہا ہوں۔ اس وقت جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا ہے تو جن اہل علم نے، زندہ اہل علم نے خود ہمارے ملک میں اس میں رائے دی ہے، ان میں سے بھی بعض کی رائے وہ نہیں ہے جو عام طور پر فتوے میں بیان کی جاتی ہے۔ آخری بات ہم سب اس موضوع پر، جب یہ اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے جس میں علماء کی کوئی اختلافی رائے ہوتی ہے، ایک پریشر ہم نے دیکھا سماجی طور پہ آتا ہے، ریاست پر بھی، اداروں پر بھی، این جی اوز پر بھی، جو کام کرنا چاہتے ہیں خدمت خلق کے، کہ اس کو فی الفور بند کیا جائے، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے اور یہ ناجائز ہے۔ یہ سب چیزیں اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ہماری نظر میں یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، باقی آپ لوگ اپنے نقطہ نظر کے مطابق یاد کریں، کہتے ہیں اسلامی ریاست ہے، مسلمانوں کا قانون ہے، قرآن سنت کی بالادستی ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے، اس کو فی الفور بند کر دیں بینک کو۔ یہ طریقہ تو کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کہنا ہے استدلال سے کہا جائے گا، یعنی آپ بیان کریں گے کہ اس میں کیا پہلو ہے، اس میں شریعت کیا کہتی ہے، قرآن کا کیا حکم ہے، ہم اپنی بات اگر کہہ رہے ہیں تو ہمارا استدلال کیا ہے۔ ہم تو بار بار علماء کو یہ توجہ دلاتے ہیں کہ یہ اب وہ دور نہیں رہا، اس میں جو کچھ بھی آپ کو دین بیان کرنا ہے اسے دلیل ہی سے بیان کرنا ہوگا۔
اس میں اگر یہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے اور بہت سے معاملات میں کیا جاتا ہے تو یہ علماء کے لیے باعث عزت نہیں بنتا، بلکہ اس سے معاشرے میں ایک خاص طرح کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی صاحب علم نے وہ رائے دی ہے جو آپ نے پڑھ کے سنائی ہے، یا کسی دارالافتاء سے اس طرح کا فتویٰ جاری ہوا ہے، تو اس کو بھی مذاق کا ہدف نہیں بنانا چاہیے۔ ایک نقطہ نظر ہے، سامنے آ گیا، اس کا استدلال بھی سامنے آ گیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ دونوں رویے غلط ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ یعنی جہاں علماء نے لوگوں کی عام رائے کے خلاف کوئی بات کہہ دی ہے، وہاں لوگ ان کو متون کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور طنز تعریض کا موضوع بنا لیتے ہیں، استہزاء کا موضوع بنا لیتے ہیں۔ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ علمی رویہ یہ ہے کہ تمام آراء سامنے آ جائیں، ان کا استدلال سامنے آ جائے، اور اس کے بعد لوگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ انہوں نے کس رائے پر عمل کرنا ہے۔ اس وقت بھی عالم عرب میں یا بعض جگہ جو فقہ کونسل بنی ہوئی ہیں، ان کے فتاویٰ لوگ نشر کر رہے ہیں، لوگ پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان میں کیا چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ہم نے بھی اپنی رائے بیان کر دی، اس فتوے میں بھی ایک نقطہ نظر بیان ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں حکومت کے سامنے بھی ہیں، لوگوں کے سامنے بھی ہیں، وہ اس میں رائے قائم کر لیں۔ نہ استہزاء کا رویہ اختیار کرنا چاہیے اور نہ اس طرح کا تحکم کا رویہ۔ دونوں رویے دین میں مطلوب نہیں ہے۔ علماء کا کام نصیحت کرنا، دلیل سے بات واضح کرنا ہے، اور اگر ان کی کوئی ایسی رائے ہے جو مجھے پسند نہیں، آپ کو پسند نہیں، تو مجھے عزت کے ساتھ ان کی رائے سننی چاہیے، استدلال کے ساتھ اس رائے کی غلطی واضح کرنی چاہیے۔ اس سے آگے کسی کا کوئی حق نہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا، پاکستان کے اندر جو ملک بینک قائم کیا گیا ہے اس پر علماء کے جو اعتراضات ہیں، غامدی صاحب کا نقطہ نظر سامنے آیا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ لوگ کا بہت شکریہ۔